باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے لیسن نمبر 13 پارٹ اے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے پچھلا لیسن پڑھا ہے؟ اے بی سی ڈی اے ماشاء اللہ سر زبردست سر 25%، ٹھیک ہے۔ اے تو ویڈیو سر سلائڈس وغیرہ دیکھیں چلے آپ نے تو پورا ہی پڑھا ہے۔ الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں، یاد کیجیے ہم نے کون سی عادت سیکھی؟ اے بی سی ڈی بی، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھیے۔ ورحمۃ اللہ اس کا معنی بتائیے، کوشش کریں ٹکڑے کریں اس کو، پھر پتہ چل جائے گا۔ اور جی بالکل زبردست۔ اعوذ بک اس کے معنی بتائیے۔ میں پناہ مانگتا ہوں، اشارہ کس کا کدھر ہوگا؟ اعوذ بک تیری، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی۔ آج کا لیسن ہم دیکھتے ہیں جی، آج ہمارے پاس ہے سورہ ناس۔ تو کل ہم نے کون سی سورت پڑھی تھی جی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں مل کے پڑھے ہیں، تو انہیں کیا کہتے ہیں جی؟ بالکل۔ تو گرامر میں ہم دیکھیں گے ہمارا دوسرا سیٹ شروع ہوگا، جس میں ہم نے ماضی میں پڑھا تھا ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ اور عبدہ، یہ عبدہ تھا۔ تو آج ہم اس کو مضارع دیکھیں گے اور مفاد تعلیم یہ شوق کی ایک بات ہوگی۔ تو الحمدللہ جی کل کلاس پڑھنے کے بعد ہم تقریباً 32 الفاظ سیکھ چکے تھے، اور آج ہم 13 الفاظ ایسے ہیں جو نئے سیکھیں گے، جو کل ملا کے پچھلی کلاسز سمیت تقریباً 156 الفاظ بنیں گے، اور یہ قرآن مجید میں ایکچولی تقریباً 32,111 مرتبہ ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم سیکھ چکے ہیں، آج کی کلاس کے بعد سیکھ جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ہوم ورکس ہیں، ان کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں۔ ورک بک ساتھ ساتھ کریں، نہیں تو پھر اینڈ میں مشکل ہوگی۔ ٹولز وغیرہ کے ساتھ کریں، جیسے آج کلاس کے بعد ہم نے جو کل پڑھی ہے کلاس اور جو آج پڑھیں گے اس کا کوئز بھی آ جائے گا آج، تو وہ بھی کریں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو آج ہم پورے یہ اے پارٹ پڑھنے کے بعد ایک دوبارہ اس کی تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے۔ تو اس کی ہم ویسی پریکٹس کرتے ہیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی۔ تو قل کیا دیجیے، اعوذ میں نام یاد بی ربی رب کی، الناس نیا ورڈ ہے ویسے ہم نے سنا ہے، ناس لوگوں کی جمع ہے، انسان کی جمع ہے۔ اور مالک الناس مالک ہے لوگوں کا، مالک اس کو دیکھتے ہیں۔ الہ الناس معبود ہے یعنی انسانوں کا۔ من شر سے، وسواس دیکھتے ہیں جی، وسوسے سے ہے، سنا ہے ہم نے۔ الناس سنا ہے، اس سے مزید آج اور دیکھتے ہیں۔ الذی جو بالکل، اور اگر ہوتا الذین ہوتا یعنی کہ جو لوگ، یعنی کہ سب جمع بن جاتی۔ یوسوسو یہ بھی وسوسے سے ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں۔ فی کا کیا معنی ہے جی؟ میں یہ میں کہاں سے یاد رکھا تھا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ صدور الناس، ناس آ گیا ہے، صدور دیکھتے ہیں آج کیا ہے۔ تو من مطلب سے، جنہ جن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مونس بن کے الناس تقریباً ہمیں ساری آتی ہے۔ تو یہ ہمارا QC بن کا یہی تو کمال ہے۔ کبھی آپ پریکٹیکل طور پہ دیکھیں ذرا قرآن کو پڑھ کے ٹکڑے کر کے، تو ہمیں آتا ہوگا، تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجیے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اس کا کوئی اور معنی ہو سکتا ہے؟ پناہ میں آؤں گا، جی بالکل ٹھیک ہے، یہ مضارع ہے، یہی ہم نے دیکھا تھا، اس میں حال بھی ہے اور فیوچر بھی ہے۔ بی ربی دو ٹکڑے ہیں، رب کی، الناس جیسے انسان ہے نا، تو اس کی جمع ہے انسان، ایک انسان ہے، بندہ ہے، اور ناس پوری جمع ہے، لوگ۔ یہ وہی ہے، ہم نے اردو میں بھی کئی دفعہ سنا ہے، کہ نیا لفظ نہیں ہے ہمارے لیے۔
مزید مطالعہ غور و فکر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ کیجیے، غیر محفوظ محسوس کیجیے، کہ کیسے ہم نے کل بھی دیکھا تھا فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، اس کی ساری ڈیٹیل ہم نے کل دیکھی ہے کہ یہ کون سے شرور ہیں، آسیڈوں میں، وائرسوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو ہم نے تصور کرنا ہے کہ ہم ان سب چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، محسوس کرنا ہے اور درخواست کرنی ہے کہ آئندہ بھی ہماری حفاظت کرے۔ تو جو لوگوں کا رب ہے، کتنے لوگوں کا؟ 7 کروڑ لوگوں کا۔ یہ تو ابھی آج کل کی بات ہے جو ریسرچ کیا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہیں، کتنی مخلوقات آئی ہیں، وہ تو ان سب کا رب ہے۔ تو یہ کوئی بات ہے، تو قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، تو لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں لگانا، سورج اور زمین کا نظام، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا، تو یہ محسوس ہم نے کرنا ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک، اس کی ہم نے حفاظت میں آنا ہے، تو سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے کو پرورش کرنے والا ہے۔ علموں میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، میں اکیلا ہوں، آپ کی بات میرے سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قل اعوذ، قل اعوذ، کہہ دیجئے میں اپنا میں آتا ہوں، بربی، رب کی، الناس، لوگوں کا۔ تو رب الناس کی عظمت کو محسوس کرنے میں یہ احساس کر سکتا ہوں کہ وہ اللہ ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں، زمین پر تمام لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، تمام لوگوں کے لیے بارش اور فصلیں، یہ ڈی نہیں ہے جی، ابھی ادھر بات ہو رہی ہے صرف رب الناس، لوگوں کا رب، ابھی صرف لوگوں کے رب ہے، اور ادھر فرشتوں کو نکال دیں باقی تینوں۔ جی، مالک الناس، الہ الناس، مالک، یہ مالک جو ہے 3-4 قسم کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں عربی میں، تو یہ دیکھنا جو مالک ہے نا، یعنی کہ مالکن، اکٹھا میم اور لام ہے، مالکن، مالک بھی سے پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ اور اگر یہ مالک، یعنی کہ میم پہ بھی زبر ہے، لام پہ بھی زبر ہے، اور آگے کا ہے، مالکن یا مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی جمع ہوتی ہے ملائکہ، یہ وہ والا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ۔ مالک یہ ہماری اردو کا بھی لفظ ہے، اس میں دیکھیے لام ذرا اس سے الگ ہو گیا ہے، مالک، تو اس کا مطلب مالک ہے۔ تو ملک بھی ایک لفظ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملکیت۔ ابھی جی جی ملک، ملکیت، یہ عربی ہے، یہ اردو ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس یہ والا ہے مالکن، اور یہ دیکھیں قرآن مجید میں 13 مرتبہ آیا ہے، اور یہ والا ملک یعنی کہ ملائکہ والا یہ تقریباً 88 مرتبہ آیا ہے۔ تو مالک یعنی کہ بادشاہ، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ تو انسان، آدمی اور ناس جمع ہے، اس میں پورے انسانیت یعنی کہ لوگ، الہ ہم نے پڑھا ہے، اس کا معنی ہے محبوب، اس کی جمع ہے آلیہ۔ تو ہم مطالعہ غور و فکر کے بعد اور مزید ناس آگے وہی بات ہے، مطلب لوگوں کا۔ تو سچا بادشاہ وہی جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہو، جس کی بات لوگ مانتے ہوں۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، بے شک۔ اے اللہ، مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق بھی دے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے۔ تو مثال، اگر میں جاؤں شہر کے کسی چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا پھروں کہ میں بادشاہ ہوں اس شہر کا، نہ میرا کوئی قانون نافذ ہے، نہ میری کوئی بات مانتا ہے، تو سب پاگل ہی سمجھیں گے نا مجھے۔ بادشاہ وہ جس کی بات مانی جائے، جس کا قانون نافذ ہو، تو بادشاہ وہی جس کا قانون چلے۔ ملک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، یعنی اس کے قانون کی اطاعت کریں۔ تو اگر لوگ نہیں کرتے تو اس طرف لے کے آنا کس کا کام ہے؟ لوگوں کو، نبیوں کا کام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو اس کے بعد یہ ذمہ داری ہم پہ ہے، تو یہ ہمارا کام ہے۔ تو یہ کس طرح بلائیں گے لوگوں کو، یہ وہ بات ہے، زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جس کی تفصیل قرآن میں ہے۔ تو سچا معبود بھی وہی ہے کہ مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں، چاہے اس کا کتنا ہی انکار کریں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، نہ نماز پڑھتے، نہ کبھی اللہ کا ذکر کیا، نہ کچھ، لیکن جب ان کو مشکل وقت آتا ہے کم از کم تب وہ کہتے ہیں بس یار اللہ کی مرضی، یا صرف اللہ ہی آسرا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، ہر کوئی معبود مانتا ہے۔ تو مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیرے ہی پرستش، یہ اس سے ہے پوجا پرستش، اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں۔ آمین۔
کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہو؟ خدا نہ خاصہ. علی میرے ساتھ آپ سے دہرائیں گے. مالک الناس، بادشاہ کی، لوگوں کے، حضرت ترجمہ کرنے کا لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. الہ مطلب معبود، الناس لوگوں کے. بتائیے مالک الناس کے معنی اے بی سی ڈی. لوگوں کا مالک، جی لوگوں کا بادشاہ بھی ہم نے پڑھا ہے. مالک مطلب بادشاہ. تو الہ کی جمع کیا ہوگی؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا الہ اور جی زبردست ماشاءاللہ. تو اللہ جو ہے مالک الناس ہے، اس لیے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا الہ الناس ہے اس لیے فرشتے نکل جائیں گے صرف، باقی سب ہیں اسی میں. چلا من شر الوسواس الخناس. من شر مطلب من سے اور شر سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمارا سینٹینس ہے ریفرنس کا، جس سے ہم نے یاد رکھنا من کا معنی. شر کیا ہے جی؟ برائی یا تکلیف، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ شر ہے. وسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اور وسوسہ کیا ہے جی؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. یہ شیطان کا کام ہے. وہ اس طرح ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. آگے مزید اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. خناس کا معنی ہے جی پیچھے ہٹ جانے والا. ٹھیک ہے، دو معنی ہو سکتے ہیں، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. جیسے ہماری تاریخ میں بھی کئی جنگوں میں ایسے ہے جو منافقین تھے، وہ کہتے تھے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی چلیں جی. جب جنگ میں جاتے تھے یا تو سخت بدل کے ظاہر ہو جاتے تھے، دوسرے سائڈ پہ آ جاتے تھے، یا وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہ وہی خناس کا معنی جو پیچھے ہٹ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. تو مزید اس کی ڈیٹیل بھی دیکھتے ہیں. اچھا جی وسواس اور خناس. وسوسہ شیطان کب ڈالتا ہے؟ جب آپ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کی یاد سے جب غافل ہو جائیں تو شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے. اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ خناس ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. تو شیطان ہمیشہ ان دونوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے شیطان کو کس حالت میں اپنے ساتھ رکھنا ہے. اگر ہم ذکر اذکار کرتے رہیں گے، اللہ کی یاد میں مگن رہیں گے تو وہ خناس ہوگا، پیچھے ہٹا رہے گا. جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے تو پھر وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے. تو وسوسہ کیسے آتا ہے؟ اس کا پہلا قدم ہے وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے مطلب بار بار خیال آتا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. ہماری آہستہ آہستہ نیت بن جاتی ہے. جب نیت بن جاتی ہے تو پھر ہم عمل بھی کر دیتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے، اور عادت پھر اپنے انجام تک لے جاتی ہے. تو پھر ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ شیطان ہی بن جاتا ہے. وہی ڈائیگرام میں پہلے وسوسہ آتا ہے، پھر نیت، پھر بندہ عمل کرتا ہے، پھر وہی عادت اپنے انجام تک لے جاتی ہے، اور پھر جو انسان ہے وہ بھی شیطان بن جاتا ہے. شیطان کا ایجنٹ یعنی شیطان ہی ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، جس کے لیے بہترین صورت ہے من شر الوسواس الخناس. شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. تو کتنی اہمیت اور فضیلت ہے اس ذکر کی کہ شیطان جو اتنا طاقتور ہے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. علی میرے ساتھ آپ کو بنائیں گے. من شر شر سے الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، خناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. شیطان خناس ہے اس لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے جب جی اللہ کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وسواس کا معنی بتائیے. وسوسہ ڈالنے والا. وسواس مطلب وسوسہ ڈالنے والا. الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی معنی جو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یوسوس اور وسواس، اس کا آپ نے فرق دیکھنا ہے. یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی یعنی کہ ڈالا نہیں ہے، وہ ڈالتا ہے. وسواس وہ ہوتا ہے جو ڈالنے والا ہو. وسواس کون ہے جی؟ جو وسوسہ ڈالتا ہے. تو فی صدور، فی کا معنی تو ہے جی میں. اچھا اب صدر کیا ہوتا ہے جی؟ صدر کہتے ہیں سینے کو.
اور جمع اس کی یا صدور مطلب یعنی یہ کہا گیا دلوں میں مطلب سینوں میں. تو ناس لوگ انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آیا ہے یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک بار. اچھا اس لائن کا کوئی مطلب بتا دے کسی کو سمجھ آئی ہو تو. ہر صفحے پر ایک بار, ہر 2 صفحوں پہ ایک بار, لیکن 150 صفحات ہے یعنی سر 2 صفحوں پہ ایک بار آیا ہے, 300 بار آیا ہے, ہمارے 600 صفحات ہیں جی, تو تقریباً 2 صفحوں پہ ایک بار. والے اور فکر دیکھتے ہیں اس کا کہ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ دل کا آنگن ہے اور چور جو ہے یعنی شیطان اس کا حملہ آنگن میں ہی ہوتا ہے. ان کے گھر میں بھی اگر کسی نے چوری کرنی ہو نا تو وہ کبھی دیوار لانگ کے آئے یا کسی طرح بھی آئے تو سب سے پہلے آنگن میں آتا ہے, ڈائریکٹ کسی کمرے میں نہیں اترتا وہ, تو پہلے آنگن میں آتا ہے. تو اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ خناس ہو جاتا ہے. ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. قرآن جو ہے وہ ہے شفا ہے جی, جیسے شفا لما کی صدور ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شفا کیا مطلب ہے جی؟ شفا لیما, لی کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا, لیے ماں جو اچھا فی میں صدور سینوں میں, یعنی وہاں محاورہ بنے گا کہ قرآن سینوں کے لیے شفا ہے, دلوں کے لیے شفا ہے. تو الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں, تو فی صدورہم اس کے معنی بتائیے, معنی اشارے کے ساتھ بتانا ہے. ہم وہی ہے ہم والا, اس کا اشارہ کدھر ہے؟ 4 انگلیوں سے دائیں طرف, مطلب جی سب کے سینوں میں. ٹھیک ہے. من الجنۃ والناس, من سے جنہ یعنی جنوں, جمع ہے یہ, جن اور جنہ جمع, یہ وہی ہے. دیکھیں ذرا خوفناک سی بلڈنگ آ گئی ہے. جن تو ہماری اردو کا لفظ ہے, ہم بخوبی واقف ہے اس سے. یہ مونس کا جمع تھا نا جنہ, ہاں جی بولتے لگی ہے مطلب مونس ہے. اس کے علاوہ والناس, اس کا ترجمہ اگلی سلائڈ میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہم پچھلے 4 آیات میں کر چکے ہیں. وہ مطلب اور الناس لوگوں کا, اور انسانوں میں سے. تو ہر ایک کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان ہے, اور وہ ایک بدترین بدماش دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے. اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیے, یا اپنے احساس رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ جیسے کرام الکاتبین ہے نا, نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے, ایک جن بھی لگا ہوا ساتھ جو کسی نہ کسی طرح حملہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. تو ہمیں اس چیز کا احساس رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ شیطان موجود ہے. تو ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے, یعنی ہم مغرب کو فالو کر رہے ہیں نا, آج کل ہمارے اسکولوں میں وہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے, اور ہمارے بچوں کو دہریے بنا رہا ہے, جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول نہیں. تو معاشیات کے ماہر جو کہیں کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سود میرے ساتھ جنگ ہے, میرے خلاف جنگ ہے. اور پھر ان کے پیچھے سودی شیئر مارکیٹ یا سودی بینکس وغیرہ, یعنی کہ قرضہ جو ملتا ہے بینک سے اس کو سود بھی ہوتا ہے. تو میڈیا میں موجود اسلام پر حملے کرنے والے, یعنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے ہماری, مختلف جو پکوان کے فیشن کے شوز وغیرہ ہوتے ہیں, صحت اور تعلیم کے اور تفریح کے نام پر بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے. یعنی بتایا یہی جاتا ہے کہ پکوان کا شو ہے, کھانوں کا شو ہے, فیشن کا شو ہے, لیکن کیا ہے ساری بے حیائی ہے, بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے. تو یہ انسانوں کے سارے وسوسے ہیں, یہ انسانوں نے خود بنائے ہوئے ہیں, اس لیے ادھر انسانوں کا ذکر ہوا ہے. اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجیے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا, تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل ہیں. کون کون سی ہیں جی؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, جو ہم نے کل پڑھی ہے صورت, اور یہ اس لیے موقظتین ان دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں. علم من الجنۃ جنوں میں سے, والناس اور انسانوں میں سے. تو الناس قرآن کے آخر میں کیوں ہے؟ تو چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو, آخر میں آنے کا یہی مقصد ہے. قرآن کریم بھی ختم ہو جائے, آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, آپ اسے دیکھ نہیں سکتے, اور نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے. ٹھیک ہے جی, اگر ہم پورا قرآن بھی سیکھ لینا, شیطان سے ہمارا پھر بھی مقابلہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے,
اور ہم نہ تو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسے بٹا کے سمجھا سکتے ہیں بھیا تم چھڑ دے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ذکر کے ذریعے. ہم نے دیکھا نا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس ہو جاتا ہے. تو یہ وہی بات ہے. یہ ہماری جو ڈائیگرام ہے اس کی ڈیٹیل آج دیکھتے ہیں. دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ لکھا آتا ہے. تو تدبر اور احساس اس کا یہ ہے، سب سے پہلے تو دعا کرنی. پھر کہ کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ نہیں پڑھتا تو دعا کرنی چاہیے. یہ دعا یہ ہے نا بیسیکلی جو ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد اپنا احتساب کرنا کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں، کیوں بری صحبت، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، یہ ہمیں حساب کرنا چاہیے کہ میں جو بری چیزوں میں پڑھ رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے. میری گیدرنگ ایسی ہے یا کچھ میں ٹی وی پروگرام ایسے دیکھتا ہوں. اپنا احتساب ہر بندہ خود کرتا ہے، کسی دوسرے کو تو نہیں پتہ ہوتا. اس کے بعد پلان بنانا ہے اس سے بچنا کیسے ہے. اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیں، خراب چیزیں ہٹانے کا پلان بنائیں. اور پھر تبلیغ کرنی ہے، بے شک وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، کوشش ضرور کرنی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم نے کل سورہ فلق پڑھی تھی اور آج سورہ ناس پڑھی ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے صرف برب الفلق، کیا مطلب تھا جی اس کا؟ برب الفلق، صبح کے رب، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی تھی اور ہم نے 3 شرور سے پناہ مانگی تھی. ایک صفت بیان کی تھی اور 3 شرور سے پناہ مانگی تھی. وہ کون کون سے تھے؟ اندھیرے کا شر، اس کے علاوہ یہ جادو کا شر، اس کے علاوہ حسد کا شر. آج جو ہم نے سورت پڑھی ہے آپ نے غور کیا ہوگا سورہ ناس کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی ہیں. 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. برب الناس، لوگوں کے رب، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ، الہ الناس، اے لوگوں کے معبود. یعنی کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے. 3 دفعہ اللہ کو پکارا ہے، مانگی صرف ایک چیز ہے. وہ کیا ہے جی؟ شر الوسواس الخناس، کہ ہمیں وسوسے سے بچا. تو یہ دیکھیں کہ یہ صرف اور ایک شر کا ذکر، اور اس کا نقصان بھی کچھ زیادہ ہوگا اور آخرت کا ہو سکتا ہے. اور اس کا جو نقصان ہے وہ اکثر صرف دنیا میں ہی ہوتا ہے. اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ پکارا ہے اور 3 چیزیں مانگی ہے. پھر 3 دفعہ پکار کے صرف ایک چیز مانگی ہے. تو من الجنت، اس کے معنی بتائیے. جنوں میں جنہوں میں سے ٹکڑے سر فوراً کیا کریں، پورے فکرے کا جملہ نہ بنانے کی کوشش کیا کریں. تو سورہ ناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ سورہ فلق میں کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کی تلاوت دوبارہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سارا امیجنیشن پیچھے چلنا چاہیے. لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا الہ، اور پھر ہم نے کس شر سے پناہ مانگی ہے. تو اب ہم لیتے ہیں بریک، پھر ہم پڑھیں گے گرامر. وعلیکم السلام.